السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان کا یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ جس طرح قرآن نے نماز کا مادہ بیان کیا ہے کہ وہ بندے کو برائیوں سے روک دیتی ہے، اسی طرح روزے کا مقصد متقی بن جانا ہے۔ متقی کا مطلب ہر وہ کام کرنا جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا جس سے منع کیا ہے۔ اب اس میں اپنے من کے مطابق نہیں چننا، جو میٹھا ہے وہ تو لے لیں لیکن جو کڑوا ہے اس کو چھوڑ دیں، پھر یہ آپ کا اپنا دین ہو جائے گا، اللہ کا نہیں۔ اللہ کے یہاں وہی دین قابل قبول ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کرنا، اور جس کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ اس مہینے میں ایک بہت بڑی نیکی زکوٰۃ ہے۔ اس میں بھی اکثر لوگ اپنے من کے مطابق کچھ خیرات کر کے اس فرض سے پیچھے چھڑا لیتے ہیں، جبکہ اس میں دی جانے والی رقم بہت ہی معمولی ہے۔ عقل والوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ ہم تربوز خریدتے ہیں مثلاً 5 کلو، جب اسے کھاتے ہیں تو پہلے اس کا موٹا چھلکا اتارتے ہیں۔ 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو چھلکا بیکار چلا جاتا ہے اور اس کا ہم پھینک دیتے ہیں۔ تقریباً 20% بیکار چلا جاتا ہے۔ کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی حال مالٹے کا ہے۔ ہم خوشی سے چھلکا اتار کر کھاتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکا سمیت خریدا ہوتا ہے، مگر چھلکا پھینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم مرغی خریدتے ہیں زندہ ثابت، مگر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کے بال، کھال اور پیٹ کی آلائش نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کیا اس پر دکھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر، 1,00,000 میں سے 2,500 دینے پر کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے۔ یہ تربوز، کیلا، آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹھلی سے کتنا کم ہے نا؟ اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ پاکی ہے، مال کی، ایمان کی، دل کی، جسم کی، معاشرے کی، ہر چیز کی پاکی ہے۔ معاشرہ بھی خوشحال۔ اتنی معمولی سی رقم، یعنی 40 روپے میں سے صرف 1 روپہ، اور فائدے کتنے زیادہ، اجر کتنا زیادہ، برکتیں کتنی زیادہ، ثواب کتنا زیادہ، اس کا ہم اندازہ نہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ کس کو دینی ہے۔ آج ہم ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ کس کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے فریضے کو بہت دھیان سے اور احتیاط سے ادا کریں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو ایسی تحریک کو دیں جو مسلمانوں کی دفاع اور ظالم کے خلاف سرگرم رہتی ہو۔ اللہ ہم کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔